السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی بھارت کے اندر، جس طرح ایک مسلمان بچی کو حجاب کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ تو آج اس ایک بچی کا جو اللہ اکبر کا نعرہ تھا پورے ہندوستان میں، نہ صرف وہ نعرہ تکبیر کی آواز جو اس کی صدائیں ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں، بلکہ یہ ایک مہم بن گئی ہے۔ اب ہر شہر کے اندر یہ جو اللہ اکبر کی صدائیں ہیں وہ گونج رہی ہیں، مسلمان جاگ چکے ہیں۔ اس پر ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ہے۔ میرے خیال میں یہ رپورٹ جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دیکھنا۔ ہم نے کوشش کی ہے اس میں ہم فیکٹس کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں بتائیں۔ ناظرین، جہاں پر اردو سمجھی جاتی ہے یا اردو اور ہندی تقریباً بولنے والے جو لوگ ہیں وہ ہماری اس زبان کو سمجھیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ جو ہماری یہ آج کی کوشش ہے اس کو سبھی مسلمانوں کو لازم دیکھنا چاہیے، کیونکہ ظلم جب وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی ہماری جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو ہم محنت سے لاتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے اندر جس طرح میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کہتا ہوں کہ مودی جو مائنڈ سیٹ ہے یا جس طرح مودی کا ایک مزاج ہے یا ان کے جو پیروکار ہیں، وہ جس طرح کا تعصبانہ رویہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ مطلب ایک ہر طرف ایک نفرت کا بیج ہے جو وہ جس کو ہوا دے رہے ہیں، اور نفرت ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ایک بچی، آپ کو یاد ہوگا، وہ کالج جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ غنڈے ٹائپ جو لوگ ہیں وہ جے شری رام کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ حجاب اتار دو، تم کالج میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں وہ شیرنی اللہ اکبر کا نعرہ مارتی ہے۔ تو اس پر یہ جو اس کا جو یہ ایک فعل تھا یا اس کا عمل تھا، اس پر جو بھارت کے اندر جو مسلمان تھے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 30 کروڑ مسلمان ہیں، جس دن جاگ گئے تو یہ پھر ہندو کمیونٹی کو سنبھالنا ان کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اس پر جن جن شہروں کے اندر یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے، وہاں کے جو اداکار ہیں، ان لوگوں کے بھی بیانات کچھ آئے ہیں جنہوں نے تقریباً حمایت کر دی ہے۔ اس میں شبانہ اعظمی صاحبہ مسلمان ایکٹرس ہیں، جاوید اختر صاحب جو بھارت میں ایک شاعر بھی ہیں، بہت معروف شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کا شبانہ اعظمی نے پردے کی ایک طرح کی حمایت کر دی۔ پھر اسی طرح جاوید اختر صاحب نے یہ کہا کہ میں پردے کا حامی تو نہیں ہوں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی غنڈا یا کوئی غنڈے مل کر کسی باحجاب لڑکی کو بے حجاب کریں۔ تو بہرحال اس میں ہیما مالنی نے بھی اس میں بیانات دیے ہیں۔ سونم کپور جو انیل کپور کی بیٹی ہیں، بڑی معروف اداکارہ ہیں، سونم کپور کا کہنا تھا کہ حجاب کرنا ہر مسلمان عورت کا اپنا حق ہے، اس کا اپنا فعل ہے، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ حجاب سے کوئی منع کرے۔ پھر اس طرح تو سکھوں کو پگڑی پہننے سے بھی منع کر سکتی ہے جو مودی سرکار ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے دنگوں کی طرف یہ جو بات ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک تصویر وائرل ہوتی ہے کرکٹر عرفان خان کی۔ عرفان خان، ناظرین، بہت فاسٹ بولر بھارت کے رہ چکے ہیں، بڑے معروف کرکٹر ہیں۔ انہوں نے اس ماحول کے اندر اس تصویر کو شیئر کیا جس میں انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ، وہ تصویر ہے، اور ان کی بیوی، ظاہر ہے عرفان خان کے جو والد ہیں وہ امام مسجد ہیں، تو اسلامک ماحول ہے ان کے گھر کا، تو ظاہر ہے ان کی مسلمان بیوی ہے، اگر اس نے حجاب لیا ہوا تو اس پر بھی ہندو کئی متعصبانہ طریقے سے بڑے چیخ رہے ہیں کہ اس وقت عرفان پٹھان کو یہ تصویر نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی، جبکہ پورے ملک کے اندر دنگے ہو رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، جن جن شہروں کے اندر احتجاج جاری ہے وہ تقریباً پورا ہندوستان ہی ہے، مسلمان ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بھارتی شہر اڈوپی میں بہت بڑا اتنا بڑا احتجاج ہوا کہ اس کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی، اور
لوگ اس قدر باحجاب خواتین ہماری مسلمان بہنیں وہاں اتنی تعداد میں نکلی ہیں کہ ہر طرف ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ان باحجاب خواتین کا سمندر ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ راجستھان کے اندر بھی اسی طرح کا ماحول ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ راجستھان کے اندر باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی ایک کالج کے اندر اس طرح حجاب میں خواتین نے جانے کی کوشش کی تو ان کو بھی اسی طرح کی نفرت کا ہی نشانہ بنایا گیا، جس پر ان خواتین نے بھرپور طرح کا احتجاج کیا۔ اب اس میں جو بھارت کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے، جس میں پرینکا جو گاندھی ہیں، راجیو گاندھی کی بیٹی ہیں، یا راہل گاندھی، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یہ کانگریس کو لیڈ کرتے ہیں جو بھارت کی ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت ہے، ان کی حکومت بھی بار بار رہی ہے۔ انہوں نے بھی بڑا سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کی کہ کسی بھی مسلمان عورت کو تو کیا، آپ کسی عورت کو بھی اس کے لباس سے نہیں روک پائیں گے، کیونکہ یہ ایک جمہوریت ہے اور اس جمہوریت میں ہر عورت کو اپنے طریقے سے چاہے وہ جس طرح کا بھی لباس پہنے، جو فقرہ انہوں نے کہا میں خیر اپنے پروگرام میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ عورت کو ہر طرح کا اس کا جو لباس ہے وہ پہننے کا حق ہے۔ پھر کانگریس کے اور بہت سارے لیڈرز ہیں جو اس بچی کے گھر بھی جا رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ جو بھارت کا ہے وہاں بھی جا کے درخواستیں دے رہے ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کا حجاب والا معاملہ تھا، ان بچیوں کے حجاب والا معاملہ تھا، یہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑی تحریک کا روپ اختیار کر گیا ہے، جو کہ مودی سرکار کے لیے میں پھر کہوں گا کہ یہ بالکل ان کے لیے اچھا آگے چل کر نہیں ہوگا۔ میں بار بار مودی صاحب کو یہ انفارم کرتا رہا ہوں، انفارم سے مراد میں پروگرام کرتا تھا، ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے، کسی نہ کسی طرح ویڈیو ٹریول تو کرتی ہیں، تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جس دن یہ 30 کروڑ مسلمان جاگ گئے تو پھر تمہارے سارے ہندو بھی مل کر ان مسلمانوں کو نہیں روک پائیں گے، تو لہٰذا اپنا جو متعصبانہ رویہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مودی سرکار کے لیے آگے جا کر میرے خیال کے اندر ان کی صحت کے لیے بہت برا ہوگا یہ حجاب والا معاملہ، اگر ابھی بھی بحیثیت پرائم منسٹر وہ میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ ایک سپیچ کر کے ان مسلمانوں کو منائیں جو ناراض لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اسی طرح اس مودی سرکار نے جو بھارت کے جو کسان تھے ان کو مہینوں سڑکوں پر کس طرح رلایا ہے، مگر ان لوگوں کی ضد یا ہٹ دھرمی ہے وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر مسلمانوں کا حجاب والا معاملہ حل نہ کیا گیا تو بھارت کے اندر بہت بڑا ایک انقلاب متوقع ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔